یہ بات ہے اس اندھیرے کی جب ہر شخص ایک روشنی ڈھونڈ رہا تھا۔ روشنی کہاں ہے؟ یہ بات ہے اس پیاس کی جو صدیوں سے ہدایت کے پانی کے منتظر تھی۔ یہ بات ہے اس انسان کی جو ہر در پہ جھکتا تھا۔ یہ بات ہے اس پکار کی جو ہر دل سے نکل رہی تھی۔ یہ بات ہے اس نور کی جو زمین پر اترا۔ یہ بات ہے سورہ فاتحہ کی۔ کبھی تم نے سوچا ہم روز نماز میں ایک سورت پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ، مگر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جو اسے محسوس کرتے ہیں؟ ہم ہر رکعت میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مگر کیا کبھی دل سے سوچا یہ الفاظ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں؟ ہم زبان سے پڑھتے ہیں مگر روح خاموش رہتی ہے۔ شاید اسی لیے ہماری نمازیں بے اثر ہیں، شاید اسی لیے ہمارے سجدے خالی ہیں اور دلوں میں لرزہ نہیں، کیونکہ ہم نے سورۃ فاتحہ کو یاد تو کیا مگر سمجھا نہیں۔ ہم نے اسے پڑھا تو صحیح مگر اسے جیا نہیں۔ یہ صرف قرآن کا آغاز نہیں بلکہ زندگی کے سفر کا آغاز ہے، اسی لیے اسے سورۃ فاتحہ یعنی کھولنے والی کہا گیا ہے، کیونکہ یہی سورت وہ دروازہ کھولتی ہے جو بندے کو رب تک لے جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صرف آغاز نہیں، یہ اعلان ہے کہ اللہ میں اپنی طاقت سے نہیں تیری رحمت سے آغاز کرتا ہوں۔ اگر ہم سچ میں ہر کام اس سے شروع کریں تو گناہ سے پہلے دل کانپ جائے اور نیکی سے پہلے روح جاگ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ عید ہمیں شکایت کی بجائے شکر سکھاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اپنی تعریف کے فوراً بعد رحمت کا ذکر کرتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو میں تمہیں سزا دینے والا نہیں، میں تمہیں گلے لگانے والا رب ہوں۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا حقیقی بادشاہ۔ یہ عید دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ یہاں زندگی ختم نہیں ہوتی، ایک دن ہر ظلم کا حساب اور ہر آنسوں کا بدلہ ملے گا۔ جب بندہ جان لیتا ہے کہ انصاف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ انسانوں سے شکایت چھوڑ دیتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ عید بندے کی آزادی کا اعلان ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو بس کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سکون دل میں اتر آئے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ صرف دعا نہیں، یہ بندے کا عہد ہے کہ اللہ میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ خود اپنے بندے سے گفتگو کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری رحمت یاد کی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اب جو میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اے اللہ، ہم کھو گئے ہیں، دنیا کے شور میں کھو گئے ہیں، مگر تیری طرف پلٹنا چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ دل دے جو نماز میں تیرے سامنے کانپتا تھا، وہ آنکھ دے جو الحمدللہ پر نم ہو جاتی تھی، اور وہ سجدہ دے جس میں روح تیرے قدموں میں پگھل جائے۔ اے رحمان، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، وہی صراط مستقیم جس پر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ دوستو، اگلی بار جب تم نماز میں کھڑے ہو تو سورہ فاتحہ کو محض پڑھنا نہیں بلکہ اسے محسوس کرنا ہے، جیسے تم اللہ سے بات کر رہے ہو، جیسے تم کہہ رہے ہو اے رب میں گم ہو گیا تھا مگر اب تیرے پاس واپس آ گیا ہوں۔ یہی ہے سورۃ فاتحہ، ہدایت، نور اور بندگی کا خلاصہ۔